اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَوَهَبْنَا لِدَاؤُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِنَاتِ الْجِيَادِ فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ رُدُّوهَا عَلَيْهَا فَتَفَكَّ مَسْحًا بِالسُّوقِ وَالْأَعْنَاقِ وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِي إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ وَالشَّيْطَانَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ وَآخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ هَٰذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآبٍ۔ اور ہم نے داؤد کو سلیمان عطا فرمایا جو بڑا اچھا بندہ تھا اور بے حد رجوع کرنے والا تھا۔ جب ان کے سامنے پچھلے پہر اصیل تیز گھوڑے پیش کیے گئے تو کہنے لگے میں نے اپنے پروردگار کی یاد پر ان گھوڑوں کی محبت کو ترجیح دی، یہاں تک آفتاب چھپ گیا۔ ان گھوڑوں کو دوبارہ میرے سامنے لاؤ، پھر تو پنڈلیوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنا شروع کر دیا۔ اور ہم نے سلیمان کی آزمائش کی اور ان کے تخت پر ایک جسم ڈال دیا۔ پھر اس نے رجوع کیا، کہا اے میرے رب مجھے بخش دے اور مجھے ایسے ملک عطا فرما جو میرے سوا کسی شخص کے لائق نہ ہو، تو بڑا ہی دینے والا ہے۔ بس ہم نے ہوا کو ان کے ماتحت کر دیا اور آپ کے حکم سے جہاں آپ چاہتے نرمی سے پہنچا دیا کرتی تھی۔ جنات کو بھی ان کا ماتحت کر دیا، ہر عمارت بنانے والے کو اور غوطہ خور کو، اور دوسرے جنات کو بھی جو زنجیروں میں جکڑے رہتے۔ یہ ہے ہمارا عطیہ، اب تو احسان کر یا روک رکھ، کچھ حساب نہیں۔ ان کے لیے ہمارے پاس بڑا تقرب ہے اور بہت اچھا ٹھکانہ ہے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ لِدَاؤُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ۔ اور ہم نے داؤد کو سلیمان عطا فرمایا جو بڑا اچھا بندہ تھا اور بے حد رجوع کرنے والا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا تذکرہ پیچھے گزرا۔ یہ اللہ کے انتہائی برگزیدہ بندے تھے اور اللہ رب العالمین نے جو نعمتیں ان کو عطا کی تھی ان نعمتوں کا بھی تذکرہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے لوہا مسخر کر دیا تھا، اور جب یہ زبور کی تلاوت کرتے تو پرندے رک جاتے اور ان کے ساتھ پہاڑ اور پرندے بھی اس میں محو ہو جاتے۔ اللہ رب العالمین نے بڑی زبردست ان کو حکومت بھی عطا کی تھی۔ اللہ تعالیٰ اس کے بعد ارشاد فرما رہا ہے وَوَهَبْنَا لَهُ لِدَاؤُودَ سُلَيْمَانَ، ہم نے داؤد کو سلیمان عطا فرمایا۔ بڑی اہم چیز ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نبی، اللہ کے راستے میں جہاد کیا، حضرت طالوت کے ساتھ جالوت کو قتل کیا انہوں نے۔ اللہ تعالیٰ نے نبوت کے ساتھ ساتھ بادشاہت دی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت ساری نعمتیں دی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے ہم نے داؤد کو سلیمان دیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے لڑکے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے بیٹا دیا۔ ایک جملے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، قرآن کا ایک ایک لفظ عقیدے اور عبادات کی وضاحت کر دیتا ہے، اور آدمی کو ہمیشہ عقیدہ بالکل صاف اور شفاف رہے، یہ چیز آپ کو ملے گی قرآن میں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک نبی کا تذکرہ کرنے کے بعد دوسرے نبی کا تذکرہ کیا اور ارشاد فرمایا ہم نے داؤد کو سلیمان عطا فرمایا، یعنی دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ دوسری جگہ بہت واضح الفاظ میں ارشاد فرمایا، جیسے مشرکین مکہ ہے، اولاد مانتے تھے کسی اور سے، یا پھر یہ کرتے تھے کہ اللہ کے برگزیدہ بندوں کو وسیلہ لگاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا رد کیا ہے قرآن میں، اور وہ کہتے بھی تھے کہ ہمارا مقصد ان کی پوجا اور عبادت نہیں ہے، بلکہ وہ کیا جملہ کہتے تھے؟ وہ کہتے تھے کہ ہمارا مقصد اس کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرنا، نحن اقرب الیہ، اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو دو مقامات پر ان کے عقیدے کو نقل کرنے کے بعد سورہ یونس میں تفصیل کے ساتھ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ۔ تم اللہ کو ایک ایسی چیز بتاتے ہو، یہ ہمارے سفارشی ہے جو زمین اور آسمان کے درمیان نہیں ہے، تم کہتے ہو یہ اللہ کے پاس ہمارے سفارشی ہیں، جبکہ اللہ نے عبادت
اکیلے اللہ کی کرنے کا کہا ہے، اور پکارنا یہ عبادت ہے۔ جیسے ہم قرآن کریم کی ایک سورت دن میں ہر مسلمان تقریباً 17 مرتبہ پڑھتا ہے، کیونکہ 17 فرض و نمازیں ہیں، سنن اور نوافل اس کے علاوہ ہے۔ کم و بیش اگر سنن رواتب کا اہتمام اور وتر کا اہتمام کرنے والا ہوتا ہے تو 30 رکعتیں، 12 سنن رواتب اور کم سے کم ایک وتر، تو یہ بنتی ہے۔ ہم کہتے ہیں ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ علماء نے بڑی پیاری اس کی وضاحت کی ہے ایک جملے میں۔ اللہ کے سامنے بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ نہیں کہتا ہے تیری بھی عبادت کرتے ہیں، تجھ سے بھی مدد مانگتے ہیں، یہ نہیں کہہ رہا ہے، تجھ ہی سے، تیری ہی یعنی کسی اور کی نہیں۔ اور میں اکثر کہا کرتا ہوں کلمے کا معنی یہی ہے، لا نہیں جب آدمی بول دیا تو اب اس کا ہاتھ کسی اور کے سامنے نہیں اٹھے گا، ساری کائنات کا خالق و مالک اکیلے اللہ کو مانگے گا۔ جب اکیلا اللہ ہے تو کسی اور سے مانگے گا کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء، اے انسانوں تم سب فقیر ہو۔ اور وضاحت، اب انبیاء کے بارے میں ہم الگ کھانا نہ کریں، صحابہ کے بارے میں، بزرگوں کے بارے میں، اولیاء کے بارے میں، محدثین اور ائمہ کے بارے میں اللہ نے کیا کہا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، جو بھی بھلا ہے تو میری طرف نازل کرے میں اس کا فقیر ہوں۔ کون کہہ رہا ہے؟ 5 اولو العزم و انبیاء کرام میں سے ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ کہہ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے زبردست انداز میں سمجھایا، اگر جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹے تو کس سے مانگو؟ اللہ سے مانگو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا یملکون من قطمیر، کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے برابر بھی لا یملکون من قطمیر، کوئی شخص اس دنیا میں مالک نہیں ہے۔ قطمیر کہتے ہیں کھجور جب توڑیں گے تو اس میں جو بیج ہوتا ہے اس کے اوپر ایک سفید جھلی ہے، اس کو لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، زمین اور آسمان کے درمیان ذرے کے برابر بھی کسی چیز کا کوئی مالک نہیں ہے۔ جب سب چیز کا مالک اکیلا اللہ ہے تو پھر اسی سے مانگیے آپ۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہی حکم دیا ہے وَأَنَّ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ جن میں فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اللہ کو اکیلا کر کے پکارو۔ اسی لیے اللہ کے نبی کی جتنی بھی دعائیں ہیں، قرآن میں انبیاء کی جتنی بھی دعائیں ہیں، آپ کہیں پر کچھ نہیں پائیں گے سوائے اللہ کے پکارنے کے۔ یہی توحید، کسی اور کو اس کے ساتھ نہ، اکیلا کر کے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کی سب سے عظیم ذات، اللہ رب العالمین نے آپ کو امام الانبیاء بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسی خصوصیات کچھ عطا کی جو کسی نبی کو نہیں دی، یعنی پوری روئے زمین کو مسجد بنایا۔ پہلے دور میں عبادت کرنے کے لیے کچھ خاص مقام متعین ہوتا تھا، وہیں جا کر عبادت کر رہے ہیں۔ مال غنیمت اللہ نے جائز قرار دیا، اللہ کے نبی سے پہلے مال غنیمت اگر ہاتھ میں آتا تھا، کفار و مشرکین سے جنگ کرنے پر تو مال غنیمت ایک جگہ رکھ دیتے، آگ آتی آسمان سے اس کو کھا جاتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خوف دور تک کے ڈال دیا گیا۔ یہ اللہ کے نبی کی جو خصوصیات تھی دنیا کے اندر، آپ خاتم الانبیاء ہیں تمام انسانوں کی طرف، ورنہ آپ سے پہلے انبیاء کسی علاقے اور قوم کی طرف بھیجے گئے۔ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے لیے بھیجے گئے، لیکن آپ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، پوری دنیا کے لیے۔ آخرت میں آپ کا مقام، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ کسی کو اللہ کی جناب میں ایک لفظ کہنے کی ہمت نہیں ہوگی۔ لمبی حدیث ہے، حضرت آدم سے لے کر اللہ کے نبی تک آئیں گے سب۔ اللہ کے نبی پھر اللہ کی جناب میں سجدہ کریں گے اور ایسی تعریف اللہ کی کریں گے کہ کبھی کسی نے نہیں کی ہوگی۔ اور اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اسی دن اللہ تعالیٰ میرے دل میں وہ ڈالے گا۔ پھر سارے لوگوں کی شفاعت کی گزارش کریں گے اللہ رب العالمین کی جناب میں، شافع محشر ہے، آپ کو جام کوثر عطا کیا جائے گا۔ بے شمار فضیلتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا لِیَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، آپ کی تمام اگلی اور پچھلی غلطیوں کو ہم نے معاف کر دیا۔ سورہ فتح میں اللہ نے ارشاد فرمایا۔ اللہ کے نبی کے سامنے ایک مرتبہ ایک صحابی کہتے ہیں جو آپ چاہیں اور اللہ چاہیں۔ ہمارے یہاں ایک جملہ عام طور سے لوگ بہت مشہور ہے، گفتگو کرتے ہوئے کہتے ہیں جو اللہ اور اس کا رسول جانے بے، وہ یہ جو ساتھ میں جملہ کہتے ہیں بعض مرتبہ بالکل شرکیہ ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی کے سامنے وہ صحابی کہنے لگے تو اللہ کے نبی نے کہا تو نے مجھ کو اللہ کے برابر کر دیا، اجعلتنی للہ ندا،
یہ کہو جو اکیلا اللہ چاہے. بڑی اہم چیز ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا, ہم نے داؤد کو سلیمان عطا کیا. حضرت سلیمان علیہ السلام کی ولادت جو ہوئی, داؤد کو جو حضرت سلیمان علیہ السلام داؤد کے گھر میں پیدا ہوئے, حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے عطا کیا. تو جو اللہ انبیاء کو, تمام انسانوں کو عطا کرتا ہے, اور اللہ تعالیٰ دنیا میں بڑا رحیم و کریم, اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بالکل ابتدا میں الرحمن الرحیم 2 صفتیں بیان کی. کتنا رحیم و کریم ہے اللہ, کہ دنیا کے اندر نعمتیں جو انسانوں کو اللہ رب العالمین ایسے عطا کرتا ہے کہ آپ دیکھیے فرعون کتنا بڑا سرکش تھا, لیکن اتنی ہی دھوپ ویسے ہی روشنی اس کو ملتی تھی جیسے اہل ایمان اور حضرت موسیٰ علیہ السلام. اللہ تعالیٰ نے ابو جہل, اس امت کا فرعون, بیٹے سے نوازا, حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں ایمان لائے, وہ صاحب اولاد بنائے. ساری نعمتیں آپ دیکھیے, اللہ کے منکر, اللہ کے دین کو ختم کرنے والی کوششیں کرنے والے دن اور رات اللہ کی نعمتوں میں ڈوبے ہوتے ہیں. تو اللہ رب العالمین انہیں عطا کرتا ہے, جو اللہ کو پکارے اس سے نہیں عطا کرے گا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا. اللہ کہتا ہے ہم نے داؤد کو سلیمان عطا فرمایا. اب حضرت سلیمان علیہ السلام کو دیا اللہ تعالیٰ نے. دیکھیے اللہ ہی اولاد دیتا ہے, اور اللہ ہی اولاد دینے کے بعد اولاد میں یہ خوبی دیتا ہے کہ وہ آنکھ کا نور ہو, ورنہ درد سر بھی ہوتا ہے. اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو دعا ہے, تو آدمی جب شادی کرتا ہے, شادی, تو اسی وقت یہ دعا بتائی گئی ہے, ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما رب ہب لی من الصالحین. یہاں پر کیا کہا گیا, اے اللہ میری بیوی اور بچوں کو میری آنکھ کی ٹھنڈک اور متقیوں کا امام. متقیوں کا امام کون رہے گا, جو بہت زیادہ متقی رہے گا. انبیاء کی دعا بڑی زبردست, تو انبیاء کی دعا. اور دوسری جگہ کیا کہا, رب حب لی من الصالحین, صالح اور نیک اولاد, کیونکہ یہ خصوصیت اللہ عطا کرتا ہے. فطرت جو ہے یعنی انسان کا جو مزاج ہے, صالحیت, یہ اللہ عطا کرتا ہے. اسی لیے قرآن و حدیث کے اندر بھی آپ یہ مانگیں گے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ دعا مانگتے ہیں, اللہم انی اسألک الہدی, اللہ مجھ کو ہدایت دے, والتقی, تقوی, والعفاف, پاک دامنی, والغنی, اور غنی کر دے. یہ ساری چیزیں اللہ کی عطا ہے. اللہ سے کوشش کرنے کے ساتھ ساتھ مانگنا بھی بہت ضروری. جیسے ایک آدمی گناہ سے بچے, لیکن اللہ تعالیٰ بچاتا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام پوری مکمل منصوبہ بندی امراۃ العزیز نے کر لی تھی. بچایا کس نے, اللہ تعالیٰ کہتا ہے اگر وہ میری نشانی نہیں دیکھ لیتے, حضرت یوسف علیہ السلام, اللہ تعالیٰ بچانے والا ہے. تو اسی لیے اللہ نے یہاں فرمایا کہ اللہ نے صرف وہ بیٹا نہیں بلکہ اس کی خصوصیت بیان فرمائی. وہ بڑا اچھا بندہ تھا, بڑے اچھے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام. ایک خوبی کا یہاں پر تذکرہ کر دیا, اور بہت بڑی خوبی ہے جس آدمی میں یہ آ گئی, معراج آدمی کی اچھائی کی. آدمی کہتا ہے میں تو ایسا, میں تو ویسا. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بندوں کے اچھے ہونے کی جو صفت بیان کی ہے, وہ اگر آدمی اپنے اندر پیدا کر لے, بہترین کس کی سند, کہاں کی, اللہ کی سند. کیا کہا اللہ نے, اچھا بندہ تھا, بے حد رجوع کرنے والا, اللہ کی طرف رجوع کرنے والا. اللہ کی طرف رجوع کرنے والا جو بندہ ہوتا ہے وہ سب سے بہترین ہوتا ہے. ہر معاملے میں اللہ کی طرف اللہ نے کیا حکم دیا ہے, اللہ کی نافرمانی نہ ہو, اللہ رب العالمین کی فرما برداری ہو, رجوع کرنے والا سب سے بہترین کامیاب صفت. اللہ کے نبی سب سے زیادہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے, کائنات کے سب سے بہترین انسان تھے. حضرت عائشہ صدیقہ سے کسی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول کی سیرت کیا ہے, آپ نے ایک جملے میں جواب دے دیا, ایک جملے میں. کیا کہا, کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ ارے اللہ کے نبی کی پوری سیرت قرآن ہے, آپ چلتا پھرتا قرآن تھے. مطلب قرآن میں اللہ نے جو بھی نازل کیا ہے نبی کی زندگی میں وہ عملاً نظر آتا تھا. تو اللہ کی طرف سب سے زیادہ رجوع کرنے والا, جو اللہ کی سب سے زیادہ بندگی کرنے والا ہے, وہ اِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِنَاتِ الْجِیَادِ, جب ان کے سامنے پچھلے پہر اصیل تیز رو گھوڑے پیش کیے گئے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک روز کہا, بڑے زبردست گھوڑے میرے سامنے پیش کیے گئے, بادشاہ تھے اس کا معائنے کے لیے. اور اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان گھوڑوں کو اب جب سامنے بلایا ہے تو ان کی صلاحیت دیکھنے کے لیے آپ نے کہا ان کو دوڑاؤ,
تیز رفتاری کے ساتھ بڑے تیز دوڑائے گئے. اب اصیل گھوڑے تو وہ بالکل اعلیٰ نسلوں کے نگاہوں سے اوجھل ہو گئے, زبردست دوڑ. جب یہ ہوا تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے یہ منظر جب ہوا تو کہنے لگے فقال انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی حتی توارت بالحجاب. تو کہنے لگے میں نے اپنے پروردگار کی یاد پر ان گھوڑوں کی محبت کو ترجیح دی, یہاں تک آفتاب چھپ گیا. یعنی آپ گھوڑوں کے مشاہدے میں اتنا غرق ہوئے کہ آپ یا تو عصر اور یا تو شام کے وقت کا جو ذکر تھا وہ نہیں کر سکے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام فوراً چونکے. دیکھیے اللہ نے اوپر کیا صفت بتائی, رجوع کرنے والا. رجوع کرنے والا بندہ ہی پلٹے گا نا, جو رجوع کرنے والا نہیں ہے اس کو کیا احساس ہوگا, ارے بہت ٹائم, اصل میں کیا ہوا, ارے وہ وقت تو نہیں ملا, اصل میں بہت زیادہ کام نکل گیا تھا, نماز کے لیے نہیں آ پایا. خطبے میں کیا ہوا, ارے وہ ذرا سا ایک کام نکل گیا تھا, اسی لیے جب پہنچا تو جماعت کھڑی ہو رہی تھی, درس میں ایک کام نکل گیا تھا. یعنی 100 ہیلے بہانے, لیکن رجوع کرنے والا جو ہوتا ہے بہت بڑی صفت ہے. وہ اپنی خامی کی طرف نظر ڈالتا ہے, اور جب خامی کی طرف آدمی نظر ڈالتا ہے تو فوراً اس کا ازالہ کرتا ہے. زیادہ آسان جملے میں قرآن ہی میں آگے کئی مقامات پر سمجھائے گی. بیماری کو جب آدمی بیماری سمجھے گا تو علاج کرے گا, اور اگر بیماری نہیں سمجھا تو مر جاتا ہے آدمی, علاج نہیں کرتا ہے. یہ رجوع کرنے کی جو صفت ہے, جائے صحیح ہوا کچھ فوراً چوکنا. حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا ردوها علیہ فتفق مسحم بالسوق والاعناق, ان گھوڑوں کو دوبارہ میرے سامنے لاؤ. لاؤ اب دوبارہ ان گھوڑوں کو. کبھی ہم کاروبار میں ڈوب جاتے ہیں, کبھی کسی چیز میں ڈوب جاتے ہیں, کبھی رشتے ناتے, شادی بیاہ کے پروگرام, سب چیزیں آتی رہتی ہیں زندگی میں. کیا کہا حضرت سلیمان علیہ السلام نے, لاؤ ان گھوڑوں کو سامنے. اور پھر تو پنڈلیوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنا شروع کر دیا. آپ نے ذبح کرنا شروع کیا, حالانکہ ذبح کر کے بھی آپ نے غریبوں میں تقسیم کیا اس کو. حضرت سلیمان علیہ السلام نے فوراً. اور اس کے بعد وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ, ہم نے سلیمان علیہ السلام کو آزمائش کی اور ان کے تخت پر ایک جسم ڈال دیا, پھر اس نے رجوع کیا. اس کے ضمن میں کئی ایک چیزیں لکھی ہیں. بعض لوگوں نے تو عجیب و غریب واقعات لکھی ہے. دیکھیے قرآن کی تفسیر کے بارے میں علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک باریک سا لیکن بڑا زبردست رسالہ لکھا, بڑا زبردست, اصول تفسیر نام ہے اس کا. اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ قرآن کریم کی جو تفسیر ہے تو بعض چیزیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی. اب پرانے انبیاء اکرام کے جو واقعات ہیں تو بنی اسرائیل میں جو گزرے ہیں تو ان کی کتابوں میں بھی ہے اس کے بارے میں بہت ساری چیزیں. تو اگر کوئی چیز ہمارے یہاں موجود ہے اور ان کے یہاں بھی موجود ہے, دونوں جگہ موجود ہے, تو ہم بولیں گے کہ ہاں یہ بالکل درست ہے. اور کسی چیز کا تذکرہ ان کے یہاں ہے لیکن ہمارے یہاں بالکل خاموشی ہے, ہم سکوت اختیار کریں گے, خاموشی اختیار کریں گے. کسی چیز کو ہمارے یہاں بیان کیا گیا الگ, ان کے یہاں بالکل الٹ, ہم اس کی تردید کریں گے. یعنی یا تو تصدیق کریں گے یا سکوت اختیار کریں گے یا تردید کریں گے, ہے نا. اب ہمارے یہاں بڑا عجیب مزاج یہ ہے, لوگوں نے اسرائیلی واقعات بہت زیادہ لیے انبیاء کرام میں. جیسے مثلا ایک مثال دوں میں, عام سے عام چلتے پھرتے کسی انسان سے پوچھئے کہ امراۃ العزیز یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کا جو واقعہ ہوا ہے تو وہ جو عورت تھی آپ کو بہکائی, اس کا نام کیا تھا, پوچھئے. فوراً کیا بتائیں گے لوگ, کیونکہ قوالوں نے گایا, لوگوں نے بیان کیا, زلیخا فوراً کہہ دیں گے. قرآن و حدیث میں کہیں یہ نام نہیں ہے, ہر جگہ آپ کو امراۃ العزیز کا لفظ ملے. یہ اسرائیلیات میں سے آیا ہے. ہم کو خاموشی اختیار کرنا چاہیے تھا, لیکن ہمارے یہاں دیکھیے کیا ہوا اور آگے بڑھ گئے. حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے میں آپ کو ملے گا. حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو جب اللہ نے حکم دیا کہ اس درختوں کے قریب مت جانا, صرف اتنا تذکرہ قرآن میں, حدیث میں بھی صرف اتنا ہے. مقصد کیا تھا یہاں پر, اہم نقطہ, کہ اللہ نے ایک حکم دیا ہے نہیں جانا, یعنی مطلب وہ کھانا نہیں بل بس اس سے رکنا ہے, بس یہ اہم تھا.
باعث اسی پر ہونا چاہیے کہ اگر وہ کھا لیے تو نافرمانی اور نہیں کھائے تو فرما برداری، اسی پر ہونا چاہیے۔ اب لوگوں نے باعث کرنا شروع کی، ارے وہ سیب کا درخت تھا، نہیں انگور تھا، نہیں گندم کا، کہیں نہیں ملے گا۔ یہ سب اسرائیلیات میں سے آیا ہوا ہے۔ تو بہت ساری چیزیں پچھلے انبیاء کرام کی۔ اچھا، اس میں بڑی عجیب بات یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے کتابیں لکھی، میں وہ کتاب کی بات نہیں کرتا ہوں جو مستند ہے، لیکن کچھ لوگوں نے قصص الانبیاء، انبیاء کرام کے واقعات پر جو کتابیں لکھی، خوب اسرائیلی روایت لی۔ اس میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں ملے گا آپ کو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت سلیمان، حضرت داؤد، ان کے واقعات میں۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ پہلے پارے میں پڑھ گئے۔ ان کو یہودی جادوگر کہتے تھے کہ جادو کے زور سے یہ سب جن وغیرہ ان کے جو قبضے میں تھے نا، وہ سب جادو تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ۔ جادو حضرت سلیمان علیہ السلام نے نہیں کیا، شیاطین نے کیا، یہ کفر ہے۔ اللہ نے اس کی تردید کی۔ تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں، حضرت لوط علیہ السلام کے بارے میں، جو پچھلی کتابوں میں بعض تو اتنی سخت ہیں، اتنی سخت، انبیاء کرام کی باقاعدہ انبیاء کرام کی شان میں گستاخی۔ حضرت لوط علیہ السلام کے واقعے میں ملے گا آپ کو، حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے میں۔ تو یہ جو چیزیں ہیں اس میں ذہنی کشتی نہیں لگانا چاہیے۔ قرآن و حدیث میں جتنا ہے بس ہم کو مکلف نہیں کیا گیا ہے کہ پورا کھنگالو، اس میں جو اسباق ہیں وہ اسباق ہم کو سامنے رکھنا ہے، اور جتنا بتا دیا گیا ہے بس اتنا۔ تو یہاں پر یہ جو چیز ہے کہ ہم نے سلیمان کو آزمائش کی اور ان کے تختوں پر ایک جسم ڈال دیا، پھر اس نے رجوع کیا۔ مختلف چیزیں لوگوں نے بیان کی۔ ایک روایت صحیح بخاری کی ہے، صحیح بخاری میں ایک روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک روز کہا کہ میں اپنی تمام بیویوں کے پاس جاؤں گا، 100 بیویاں تیار، اور اللہ اور سب سے ایک ایک بچہ پیدا ہوگا، اور پھر ان بچوں کے لے کر میں اللہ کے راستے میں جہاد کروں گا 100 بچوں کے ساتھ۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام انشاءاللہ نہ کہہ سکے، آپ نے انشاءاللہ کہنا بھول گئے۔ ایک ہی بیوی کو بچہ ہوا، وہ بھی مکمل نہیں تھا۔ یہ روایت صحیح بخاری کی ہے۔ بعض مفسرین نے کہا ہے کہ اس آیت کی تفسیر میں سب سے زیادہ قریب یہ ہے، حالانکہ بعض نے یہ بھی لکھا ہے کہ امام بخاری نے اس کو اس میں نہیں لایا ہے، حالانکہ کئی مقامات پر اس روایت کو لائے۔ بہرحال جو بھی ہو، ہم نے سلیمان کی آزمائش کی اور ان کے تخت پر ایک جسم ڈال دیا۔ جب اللہ نے آزمائش کی تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھی آزمایا ہے۔ اللہ رب العالمین نے آزمائش لی ہے، انبیاء کرام کی امتحان آیا ہے۔ ہر آدمی کی زندگی میں امتحان اور آزمائش آئے گا، اور جب آزمائش اور امتحان آئے گی تو عقیدہ سنبھالنا اسی جگہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ جیسے اللہ نے کہا وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ہم تمہیں ضرور بضرور آزمائیں گے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف کے ذریعے، خوف بہت بڑا ہے۔ خوف، شادی ہوئی، اب شادی ہوئی، ہر جگہ آتا ہے، میں بہت اختصار سے، اولاد ہوگی نہیں ہوگی، 2 مہینہ 4 مہینہ 6 مہینہ 8 مہینہ، اس کے بعد تو خواتین بھی بولتے لگتے ہیں کہ 8 مہینہ ہو گیا کچھ ہے ہی نہیں، حالانکہ اللہ کے ہاتھ میں۔ چلو بھائی امید کچھ دکھائی دی، اب لڑکی ہوگی کہ لڑکا، عقیدہ کمزور ہوتا ہے تو خوف رہتا ہے کہ لڑکی ہوگی تو گھر والے کیا بولیں گے، یہ کیا، 2-3 ہو گئی تو اور بڑے مسائل رہتے ہیں۔ خوف، کاروبار، کوئی مال لے کر آیا، اچانک ایسا نہ ہو کہ مارکیٹ بیٹھ جائے، گئے تو سود بہت مہنگا، کپڑا ایک دم سستا، اب تیار ہو گیا، کیا کریں، خوف، کاروبار بیٹھ جانے کا، کسی کے ساتھ کچھ لین دین کیا، پیسہ لے کر نہ بیٹھ جائے، تھوڑا ٹیڑھا آدمی ہے، دے دیے غلطی سے، خوف، بہت ساری جگہ خوف رہتا ہے، بہت سارا۔ کسی کے خلاف کہیں زبان سے کوئی نکل گیا، سامنے والا بڑا طاقتور آدمی ہے، وہاں تک پہنچ گیا، اب وہ کوئی جوابی کارروائی نہ کرے۔ کسی آدمی کی الیکشن میں سے حمایت کر دی، پتہ چلا سامنے والا لیڈر جو تھا وہ ہارنے کے بعد انتقام لے رہا ہے، خوف ہر جگہ ملے گا آپ کو، سفر کرتے ہوئے ہر جگہ خوف کے ذریعے آزمائے گا۔
वलजू वनक्स मिनल अमवाल वल सवरात, जानों और मालों में कमी करेंगे। जान में कमी कोई करीबी रिश्तेदार दुनिया से रुखसत हो, माल में कमी, घाटा हो जाए, कोई लेके बैठ गया, अब क्या करना है ऐसी सूरत में। कभी कभी ऐसा होता है कि कारोबार में घाटा होता है तो देखिए अकीदा यही सब जगह रहता है, आजमाइश जब आती है तो मौलाना के पास पहुंचे फौरन, या तो कोई झड़पुकुआ अगर चालाक है तो जो बाकी का बचा है वो निकाल लेता है। नहीं तो ये हजरत खुद पहुंचते हैं, हजरत कल तक के सोने को हाथ लगाता था, मिट्टी को हाथ लगाता था, सोना हो जाती थी, लेकिन आज सोने को हाथ लगाओ मिट्टी हो जाती, समझ में, अरे बात दिया गया, चलो। फिर गुरु पे मुकत्तात देगा निकाल करके, ये ले जाकर घर में लगवा, दुकान पे लगा लो, रोज सुबह देखना बस। हालांकि उसको देखता है बेचारा और पलट के देखता है तो एक भी ग्राहक नहीं, जिसका कोई माना नहीं है वो निकाल करके चौकटे में। कुरान और हदीस ने कारोबार में बरकत के जो रास्ते बताए हैं, अल्लाह के नबी ने कहा अल्लाह के रास्ते में सदका करो, सिला रहमी करो, फजर की नमाज पढ़ो, इबादत की पाबंदी करो, अल्लाह से मांगो, ये तमाम चीज़ें हैं, ईमानदारी से करो। चार दुकान छोड़ करके आदमी कब आएगा, जब दुखती डंडी आदमी देगा, माल की क्वालिटी मेंटेन करेगा, ज़बान अच्छी रहेगी, ये तमाम चीज़ें शरीयत में हैं, वो तमाम चीज़ें छोड़। अब ये झड़फुकुआ अपना शुरू कर दिया, इसके तो ग्राहक नहीं आ रहे हैं लेकिन इसका एक ग्राहक बन गया। अब ये हर मर्तबा आता है तो ये वाला तेल, ये वाला पानी, ये वाली तावीज़, ये ले आकर टांग, हर मर्तबा कुछ ना कुछ 500, 1000, 2000 दे के जाता है। आजमाइश, बच्चा बीमार पड़ा, आजमाइश, हम बीमार पड़े, अच्छे नहीं हो रहे हैं, आजमाइश। आजमाइश कैसे, आप अच्छे नहीं हो रहे, क्या करें, अरे फला के पास जाओ। कल की बात बता रहा हूँ, एक सही उल अक़ीदा शख्स मुझको कहने लगा कि हज़रत फला फला तकलीफ़ है, बड़ी बीमारी का ख़दशा है। तो अब उनको किसी ने बताया कि कोई है ख़ानदान में दूर नज़दीक, उसने मशवरा दिया खैरखाई के जज्बे की, फ़ला साहिब जो हैं वो एकदम एग्जैक्ट बता देते हैं क्या है। तो वो पढ़ के देखे तो बोल दिए कि जादू। अजीब सी चीज़ है। हमारे यहाँ झाड़ फूक करने वाले के पास आप किसी नॉर्मल आदमी को ले जाकर बैठाइए तो वो बता देगा, तेरी ख़ानदान में एक सौले करे की नाटी है, अब ख़ानदान में एक न एक निकल ही जाती है, उसकी इतनी उम्र है वो भी निकल जाएगी, गोल चेहरा है ये भी निकल जाएगा, लंबा चेहरा है ये भी, क्योंकि हर तरीके के रहते हैं। तो किसी न किसी पे, और जिससे दुश्मनी रहती है तो नहीं फिट होने वाला भी फिट कर देता आदमी, वही होगी। गई बात, तेरी ख़ानदान में फला। एक अजीब और गरीब चीज़ है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब जादू हुआ तो बुखारी मुस्लिम की रिवायत है कि फ़रिश्ते आए आपके पास ख्वाब में और कहा कि ये वही है, कहा हाँ, कहा इसके ऊपर जादू हुआ है। लबीद बिन आसिम नामी यहूदी ने जादू करके एक कुएं में आपके बाल और नाखून वो डाल दिए थे। अल्लाह के नबी को फरिश्तों ने बताया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम के साथ गए, हज़रत अली को हुक्म दिया कि उसको निकालो। जब आप गए तो कहते हैं कि कुएं के अंदर सरकंडे के जो दरख्त हैं उसके, यानी बड़े बड़े दरख्त थे और ऐसा लगता था जैसे शैतान के सींग, ऐसे वहबत होती थी। तो अल्लाह के नबी को फरिश्तों ने बताया, इनको ना जाने कौन बता देता है आकर के, कायनात के इमाम को कौन बता रहा है, फरिश्ते, और ये आंख बंद की है बस। तो इसमें अकीदा संभालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो अल्लाह ताला ने जब अल्लाह ताला ने जब आजमाइश ली तो क्या हुआ, फिर उसने रुजू किया। उसने रुजू किया, किसने, बिल्कुल इब्तिदा में कहा बहुत अच्छा बंदा था वो। तो जब आजमाइश आए तो फौरन कुरान हदीस ने देखने का, क्यों ढल रहा है, अरे अल्लाह ताला माल के ज़रिए तो नहीं आजमा रहा है, बीमारी के ज़रिए तो नहीं आजमा रहा है। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम इतनी लंबी मुद्दत बीमार रहे, क्या किया, रब्बी अन्नी मसनी ज़रूर आता रहमीन, इलाज के अलावा आगे वो अब बाहिस आ रही है इंशाअल्लाह। तो आजमाइश में बंदे को रुजू होना चाहिए। काला रब्बी फ़िरली वहबली मुल्कन ला यंबगी लिअहदिन मिन बादी इन्नका अंतल वहाब, कहा है मेरे रब मुझे बख्श दे, मुझे ऐसा मुल्क अता फरमा जो मेरे सिवा किसी के शख्स के लायक न हो, तो बढ़ा ही देने वाला है। यहाँ पर भी ज़रा सा गौर करो, कौन मांग रहा है, नबी। किससे, इनके पास कुछ रहता तो मांगते क्यों। हमारे यहाँ तो इख्तियार बताते हैं लोग, अकीदा सीधा कीजिए। अच्छा क्या कह रहे हैं, ऐसा जो मेरे सिवा किसी शख्स हो के लायक ना, बेमिसाल, तो बढ़ा ही देने वाला है। एक रिवायत है
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیز بیان فرمائی. میں اگلی آیت کے بعد اس کو بیان کرتا ہوں. فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ. بس ہم نے ہوا کو ان کے ماتحت کر دیا. کتنی بڑی چیز اللہ نے عطا کی ہوا. وہ آپ کے حکم سے جہاں آپ چاہتے نرمی سے پہنچا دیا کرتی تھی. بہت کم ٹائم کا لمبا سفر بہت کم ٹائم میں طے کر لیتے تھے ہوا کے ذریعے. حضرت سلیمان علیہ السلام کو ماتحت کر دیا. وَالشَّيْطَانَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ. جنوں کو بھی ان کا ماتحت کر دیا. ہر عمارت بنانے والے اور غوطہ خور کو، یعنی بڑے بڑے پتھر اٹھا کر کے جن عمارت بناتے اور سمندروں میں غوطہ لگا کر کے جواہرات جو حضرت سلیمان علیہ السلام حکم دیتے تھے لے کر آتے. وآخرین مقرنین فی الاسفاد. اور دوسرے جنات کو بھی جو زنجیروں میں جکڑے رہتے. حضرت سلیمان علیہ السلام پرندوں کی بولیاں سمجھتے تھے. قرآن میں دوسری جگہ واقعہ گزرا کہ جب آپ اپنا لشکر لے کر نکلے تو چونٹیوں کے سردار نے کہا کہ جلدی جلدی بلوں میں گھس جاؤ ورنہ سلیمان علیہ السلام اور آپ کے لشکر کو خبر بھی نہیں ہوگی، تم کو رونتے ہوئے گزر جائیں گے. تو فتبسم ضاحکا. حضرت سلیمان علیہ السلام یہ سن کر مسکرائے. اللہ کا شکر ادا کیا رب العالمین کا. تو اللہ نے یہ سب عطا کیا تھا. حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کسی کو نہیں دینا. ہمارے یہاں بڑا مشہور ہے، کسی کے پاس بیٹھے تو بولے ان کے پاس 11 جن ہیں، ان کے پاس 14 ہے، ان کے پاس 3 ہے. جن تابع ہوئے نہیں ہوتے. میں ایک مقام پر بیٹھا ہوا تھا تو ایک صاحب کہنے لگے کہ میرے پاس 5 جن ہیں. ارے مولا بہت کم ہے یار، 12 تو ابھی میرے پاس کھڑے ہیں. بس وہ ہنسنے لگے. مولا اتنے کم ہے، اب چھوڑنے ہی ہے لمبی لمبی تو کم پہ کیوں بات کر رہے ہو؟ مولا بلا تو ذرا ایک آدھ دو کو تھوڑا سا بات چیت کر لیں. اپنے والا بھی دن آ جائے گا تو بلا تو پہلے. وہ کچھ بول ہی نہیں رہے. ہمارے یہاں جو عام طور پہ کیا جاتا ہے نا موکل، یہ موکل کیا ہے؟ کیا ہے موکل؟ بلا لیتے. شیطان جو ہے مدد کرتے ہیں جادوگروں کی، کچھ، ہر چیز نہیں کرتے ہیں، کچھ، اور اس کے ذریعے شرک اور کفر کرواتے ہیں. لیکن ہمارے یہاں یہ جو نیکوکار لوگوں کے بارے میں یہ بڑا مشہور کر دیا جاتا ہے. عام طور سے آپ کو شیخ الحدیث، بڑے بڑے علماء متقی لوگوں کے بارے میں یہ نہیں ملے گا، لیکن چھڑ پھکوے کے بارے میں ضرور یہ ملے گا. سمجھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو یاد رکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ رات میں نماز پڑھ رہے تھے. ایک سرکش بڑا طاقتور جن شیطان آپ کو پریشان کرنے لگا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، آپ نے اس کو زیر کر لیا اور اس کے بعد کہا کہ اگر مجھ کو اپنے بھائی سلیمان کی دعا کا خیال نہ ہوتا تو صبح میری قوم کے بچے تجھ سے کھیلتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آپ کو یہ خیال تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دعا مانگی جو میرے سوا لہدی من بعدی انکا انت الوہاب. کیا کہا اللہ تعالیٰ؟ وہب لی ملک لا ینبغی لہدی من بعدی. میرے بعد کسی کو نہیں دینا. جن مسخر ان کے ہیں، ہوائیں مسخر ان کی ہے، پرندے ان کے تابع ہیں. کوئی اور پرندوں سے نہیں بات کرے گا، کوئی اور کے تابع نہیں رہیں گی. ہوا جن نہیں رہیں گے میرے بعد. حضرت سلیمان علیہ السلام. اور ایک چیز، بڑی بڑی یہ قوتیں، یہ طاقتیں اللہ رب العالمین چاہے، کیونکہ اللہ کی مخلوق ہے تو اللہ کسی کے بھی حوالے کر سکتا ہے. لیکن خود انسان نبی ہو کر، اب ہمارے یہاں بول دیتے ہیں 40 دن یہ پڑھو، 400 دن بھی پڑھو تو کچھ نہیں ہوتا. یہ قبضے میں کچھ نہیں ہوتا. قرآن و حدیث میں ایسی کوئی چیز اللہ کے نبی نے صحابہ کو کبھی نہیں بتائی یہ عمل کرو تو اس کا عامل آ جائے گا، اس کا. سب لوگوں کے عقیدے سے کھیلنے والی چیزیں قرآن و سنت میں، صحابہ کرام کی زندگی میں، تابعین، محدثین، ائمہ کرام، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام بخاری، شافعی، امام مسلم، امام ابو داؤد، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ، امام دارقطنی. کہیں آپ کو نہیں ملے گا اسے کہ کسی کے قبضے میں موکل تھے، کوئی یہ عمل، یہ سب نہیں ملے گا.
فقہ کی کتابوں میں ایسا کوئی باب نہیں، حدیث کی کتابوں میں کوئی باب نہیں، بس ان کے ہاں سینہ در سینہ، سینے کے باہر نکلا تو پھر کچھ اور ہو جاتا ہے، یہ سب نہیں ملے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کہا فسق، اللہ رب العالمین نے عطیہ کیا۔ اب یہ دیکھیے ھذا عطاؤنا فمنن او امسک بغیر حساب، یہ ہمارا عطیہ، اب تو احسان کر یا روک، کوئی حساب نہیں۔ اب آزادی دے دی حضرت سلیمان علیہ السلام۔ یہ جو جملے ہیں احادیث میں بھی ملے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بدر کے جتنے شرکاء ہیں سب جنتی، ان کے کسی عمل پر کوئی گرفت نہیں۔ یہ حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، یہ جملہ جو کہا جاتا ہے کبھی آدمی اس کے اوپر غور کرے۔ بدر کے جو شرکاء تھے مکہ کے اندر، ان کی زندگی تنگ کر دی گئی، ہر وقت جان کا دھڑکا لگا رہتا تھا، بدن کے کپڑوں پر ہجرت کی، سب کچھ قربان کیا اسلام کے لیے، پھر اپنے خون کے مقابل تلواریں لے کر کے کھڑے ہو گئے۔ یعنی جتنی آزمائش ایک انسان کو دینا تھی ساری آزمائشوں میں بالکل کامیاب نکلے، کامیاب، ہر جگہ آزمائے گئے۔ اب اللہ نے کہا یہ ان حالات میں نہیں چھوڑے جب سنبھالنا مسئلہ ہوتا ہے، عام حالات میں کیا چھوڑیں گے، ان کو تو ہر جگہ آزما لیا گیا ہے۔ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ چل رہا ہے پیچھے سے، ذرا سا ایک غلطی ہوئی، گھوڑوں کا ذکر ذرا سا چھوڑ گیا، فوراً رجوع کرنے والے، پہلی صفت بیان کی گئی رجوع کرنے والے۔ اب آخر میں یہ کہا جا رہا ہے کہ نہیں، کوئی حساب نہیں ہے، کیونکہ تم بالکل کامیاب ہو چکے ہیں۔ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآبٍ، یہ ان کے لیے ہمارے پاس بڑا تقرب اور بہت اچھا ٹھکانہ ہے۔ آخری ایک بہت بڑے انعام کا تذکرہ دیکھیے اللہ تعالیٰ کر رہا ہے کہ ان کے لیے ہمارے پاس بڑا تقرب، بڑی قربت ہے اور بہت اچھا ٹھکانہ ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ آدمی کے بس میں نہیں ہے کہ اللہ کا تقرب حاصل کر لے، اور ٹھکانہ اللہ تعالیٰ جسے قرب دے وے۔ اس پر کچھ باتیں انشاءاللہ العزیز آئندہ ہفتہ بھی کہوں گا۔ یہ انبیاء کے واقعات معلومات میں اضافہ صرف یہ نہیں ہوتا ہے، وہ تو ہوتا ہے، لیکن اصول اور ضابطے، عقیدے کی اصلاح، بندگی کے شعور کو بیدار کرنا اور بہترین بندہ بننے کے ضابطے عطا کرنا اس کے لیے ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین ان واقعات میں جو اسباق ہیں ان کو سمجھنے، ان کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی توفیق دے۔ جو خوبیاں تو نے بیان کی رب العالمین وہ خوبیاں عطا فرما، جن خامیوں کا تذکرہ رب العالمین نے تو نے اپنی کتاب میں دیا ہے، جن سے تو ناراض ہوتا ہے ان سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہ تیرے کلام کی آیتیں اور تیرے نبی کی حدیث کو ہمارا کردار و عمل بنا دے، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔